الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله الخالق مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہوا، بہت بڑا کرم ہوا کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ نصیب فرمایا۔ جب رجب شریف کا چاند نکلتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان شریف کے مہینے تک پہنچا دے، رمضان شریف کا مہینہ ہمیں نصیب فرما دے۔ یہ مہینہ رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس میں خاص انعامات اپنے بندوں کے لیے عنایت فرمائے ہیں، اور ایسے ایسے انعامات جو پہلی امتوں کو نہیں ملے تھے، اللہ پاک جل شانہ نے ہمارے پیارے محبوب آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے صدقے سے اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمائے۔ بہت سے ایسے انعامات اللہ نے ہمیں نصیب فرمائے جو پہلی امتوں کو نہیں ملے تھے، اللہ نے ہمیں اس مبارک مہینے میں نصیب فرمائے۔ جب رجب شعبان کی آخری تاریخ تھی، یعنی رمضان شریف سے ایک دن پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع فرما کر واعظ فرمایا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں سے واعظ فرمایا اور کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام کو یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا۔ جو شخص اس مہینہ میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا۔ یعنی کہ جو آدمی نفل پڑھے گا، نفل عبادات کرے گا، ایسا ہے جیسے فرض ادا کیے، یعنی نفل ان سے فرضوں کے برابر ہو جائے گی۔ جو آدمی عام دنوں میں نفل پڑھتا ہے، نفل کا ثواب ملتا ہے، رمضان شریف میں نفل پڑھے گا، نفل نماز پڑھے گا، نفلی صدقہ کرے گا، یا نفل کوئی بھی اللہ جل شانہ کے سامنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرے گا، اس کا ثواب اللہ جل شانہ فرضوں کے برابر عطا فرمائیں گے۔ فرمایا کہ جیسا غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا، اور جو شخص اس مہینہ میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرضوں کو ادا کیا۔ یعنی ایک آدمی رمضان شریف میں نفل پڑھتا ہے، اس کا ثواب فرضوں کے برابر ادا ہوتا ہے، اور جو آدمی فرض ادا کرے اس فرضوں کا جو ثواب 70 فرضوں کے برابر عطا ہوتا ہے، رمضان شریف کی برکت کی وجہ سے۔ اور یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا۔ یعنی جو آدمی کسی روزہ افطار کرواتا ہے، اللہ جل شانہ اس کو اتنا ہی ثواب عطا فرماتے ہیں جتنا کسی روزہ دار کو ایک آدمی نے روزہ رکھا، آپ نے اس کو افطاری کروا دی، اس کے روزے کا ثواب بھی آپ کو انشاءاللہ ملے گا۔ اور جو روزہ دار ہوگا اس کے روزے میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ اللہ پاک جل شانہ جس کو آپ نے افطاری کروائی اس کا ثواب آپ کو مل گیا، اس نے سارا دن بھوکا بیٹھا رہا اس کو ثواب نہیں ملا، ایسا نہیں ہوتا۔
اس کا ثواب اس کو پورا ملے گا، اس کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ آپ کو پورے روزے کا ثواب الگ مل جائے گا۔ بعض دفعہ نیکیوں میں اس طرح ہوتا ہے، ایک آدمی اس نے سوال کیا کہ ہم کچھ سبق پڑھتے ہیں، سورہ یاسین شریف پڑھ لی یا کوئی قرآن پاک پڑھ لیا، کسی کو احسان ثواب کر دیا کہ ہم نے فلاں ہمارے ابا جان فوت ہو گئے، دادا جان فوت ہو گئے، اللہ اس کو ثواب پہنچ جائے، تو اب ہمیں ثواب تو نہیں ملے گا، ثواب ہم نے آگے احسان کر دیا۔ اس طرح نہیں ہوتا، اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ اس میں وہ مائنس نہیں کیا جاتا، نفی نہیں کیا جاتا، اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ کے یہاں اس کو ضرب دیا جاتا، تقسیم نہیں کرتے، ضرب دیتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھی، اس نے کہا یا اللہ پاک جو میں نے یاسین پڑھی، اس کو جواب جو مجھے ملا، اس کا ثواب میرے ابا جان فوت ہو گئے ان کو پہنچا دے، میرے مرشد وفات پا گئے ان کو پہنچ جائے، میری دادی فوت ہو گئی اس کو پہنچ دے، 3-4 آدمیوں کو، 5 آدمیوں کو، 10 آدمیوں کو اس نے سارے ثواب کر دیا۔ تو اب اس کا ثواب جو اس میں کمی نہیں ہوئی، اس کو جو اپنا ثواب ملا اس میں کمی نہیں ہوئی، اللہ جل شانہ نے الگ الگ سب کو ثواب، پوری سورہ یاسین کا ثواب ان کو پہنچا دیا، اور جتنے بندوں کو اس نے پہنچایا اتنا ثواب اس کو بھی ملا، یعنی 10 آدمیوں کو پہنچایا، 10 سورہ یاسین کا ثواب اس کو بھی مل گیا۔ سمجھ آ گئی میری بات؟ یہ نہیں ہوا کہ ہم نے یاسین شریف پڑھی اس کے ثواب میں اللہ جل شانہ نے اس میں وہ کاٹ کے تقسیم کر کے نہیں دیا، بلکہ پورا ثواب اس کو بھی ملا، اس پورے ثواب کا جتنا پورا ثواب ملتا ہے، جس کو احسان ثواب کیا ان سب کو، ایک آدمی نے 100 آدمی کو احسان ثواب کر دیا سورہ یاسین شریف پڑھ کے، تو اس اکیلے آدمی کو 100 سورہ یاسین کا ثواب ملے گا۔ اللہ جل شانہ کے یہاں ثواب کی کمی نہیں ہے، اللہ تقسیم نہیں فرماتے، بلکہ ضرب فرما کر سب کو اس کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ جو آدمی روزہ دار کو روزہ افطاری کروائے گا تو اس روزہ دار کو جو ثواب ملے گا اس کی مانند اس افطاری کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، مگر اس روزہ دار کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے تو ہر شخص اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ ہر روزہ دار کو روزہ افطار کروائے، جیسے آج کل افطاریاں ہوتی ہیں لمبی لمبی چھوٹی، اس طرح صحابہ نے کہا ایسا تو ہم تو نہیں کرا سکتے کہ کسی کو افطاری کروائیں، ہم بھی کسی کو کہا کہ آج ہمارے یہاں افطاری کرنا، تو اتنا خرچہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پیٹ بھر کے کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب کو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے یا ایک اونٹ پانی پلا دے یا ایک اونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ ہاں جی، یہ ضروری نہیں کہ آپ اس کو دیگ منگوائیں اور اس کو بریانی کھلائیں تبھی وہ ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ اس کو آپ اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر اس کو دودھ بھی کھلا دیں، پانی پلا دیں، یا کچھ بھی جو آپ کے پاس توفیق ہے اس کو کھلا دیں، اللہ جل شانہ اس پہ بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ جل شانہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں ہلکا کر دے غلام اور خادم کے بوجھ کو، یعنی جو ہمارے یہاں نوکر کام کرتے ہیں، کوئی بھی ملازم ہے کسی قسم کا بھی، تو جو آدمی اس کا بوجھ ہلکا کر دے، اس کے کام میں تھوڑی کمی کر دے، اس کے لیے آسانی پیدا کر دے، حق تعالی شانہ اس کے لیے مغفرت فرما دیتے ہیں۔ دیکھو تھوڑا سا ہم نے کام کیا، اللہ جل شانہ نے، ہم نے کسی کو درس کہا ہے جو ہمارے ساتھ کام کرتا ہے، مزدور ہے، مستری ہے، کوئی بھی ہمارے ساتھ جو کام کرنے والا ہے، اس کے کام میں تھوڑا سا ہلکا کر دیا، تھوڑا سا بوجھ کم کر دیا، تھوڑا سا اس کے لیے، تو اللہ جل شانہ نے اس کے بدلے میں مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ گپ نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا حق اور سچ ہے، پکی مغفرت ہوتی ہے، اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں، اور 4 چیزوں میں اس کی کثرت رکھا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے فرما رہے ہیں 4 چیزوں میں اس مہینے میں کثرت رکھا کرو۔ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے ہیں، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو، وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے۔ کون سی چیز؟ پہلے 2 چیزیں کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت۔ سب کو سمجھ آ رہی میری بات نا؟ جی۔ ہاں جی، 2 چیزیں ہم نے کثرت سے کرنی، کون سی؟ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت۔ اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتے رہیں اور کلمہ طیبہ کا ورد کثرت سے کریں۔ اور فرمایا 2 چیزیں اور کون سی ہیں؟ اور دوسری 2 چیزیں جن کی طلب کرو، وہ چیزیں 2 یہ ہیں، ایک جنت کی طلب کرنی اور جہنم سے پناہ مانگنی، یعنی اللہ جل شانہ جنت مانگنی ہے اور جہنم سے پناہ مانگنی ہے، اللہ ہمیں آگ سے نجات نصیب فرما اور جنت عطا فرما۔ یہ 4 کام ہم نے کرنے ہیں، خود بھی کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کو بتانا ہے۔ جو ہم نے بات سن لی ہے نا، یہ بات ہم نے جا کے دوسروں کو بھی بتانی ہے کہ ہم نے مسجد سے 4 باتیں سنی ہیں، اپنے عورتوں کو، اپنے بچوں کو یہ بات بتائیں کہ 4 کام کرنے ہیں۔ ایک کام تو کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھنا ہے، دوسرا کام یہ کرنا ہے
کہ استغفار کثرت سے کرنی ہے، صبح و شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم استغفار کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اور تیسرا کام یہ کرنا ہے جنت اللہ جل شانہ سے مانگنی ہے. اور چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ جہنم سے پناہ مانگنی ہے. ابھی ہمارے پاس موقع ہے اللہ سے معافی مانگنے کا اور جہنم سے پناہ مانگنے کا، جہنم سے دور جانے کا. جو انسان مر گئے ہیں ان کے پاس موقع نہیں ہے. ہاں وہ مر گئے ہیں، وہ اب ان کو وہ اللہ اب دعا کرے، دعا اب وہ مرنے کے بعد تو دعا قبول نہیں ہوتی. جو ہم زندہ ہیں تو ہم ہر سانس کی قدر کر لیں. جو ہماری سانس چل رہی ہے اللہ جل شانہ کے سامنے ہم اس کی قدر کریں اور اللہ جل شانہ جتنا بھی ہم مانگ سکتے ہیں مانگ لیں. یہ مانگنے کا ٹائم ہے. مانگنے کا ٹائم جب ختم ہو جو ایک انسان ایسا ہے جو مانگنا چاہے، ابھی بیمار ہے اسپتال پڑے ہیں، ہاں جی ایسے لوگ ہیں جو بے ہوش پڑے ہیں نہیں مانگ سکتے. ابھی ہمارے پاس موقع ہے، اللہ نے موقع عطا فرمایا، اپنے گھر میں آنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے. آگے فرمایا کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو. جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے، حق تعالی شانہ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے کہ جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی. یہ اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ جنت میں اس کو قیامت والے دن، قیامت جب نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی پریشان ہوگا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے اللہ پاک جل شانہ پانی نصیب فرمائیں گے اور جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز ارشاد فرما دی اور ہر بات سچ ہے اور حق ہے، ہم اس کو اس نیت کے ساتھ سنا کریں جو حضور نے فرما دیا حق ہے اور سچ ہے. ایک اور حدیث مبارکہ فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئی تھی. نمبر 1 یہ کہ ان کے منہ کی بدبو یہ اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. یہ منہ کی بو جو سی ہوتی ہے یہ معدہ خالی ہونے کی وجہ سے آتی ہے. بعض لوگ مسواک نہیں کرتے، کہتے روزے میں مسواک نہ کرو جی منہ سے بو آئے. وہ دانتوں سے وہ بو نہیں ہوتی، جو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے منہ سے بو آتی ہے اس بو کی بات کی جاتی ہے. ہاں جی مسواک رمضان شریف میں بھی کرنا چاہیے، ویسے بھی کرنا چاہیے. ہاں جی. اور نمبر 2 یہ کہ ان کے لیے دریا میں مچھلیاں تک دعا کرتی رہتی ہیں. ہم یہاں روزہ رکھ کے بیٹھے ہیں گھر میں ٹھنڈے پنکھے کے نیچے اور دریا کے اندر مچھلیاں ہمارے لیے دعا کر رہی ہیں ہر روزہ دار کے لیے. یہ اس پہ یقین ہونا چاہیے. اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں. جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے. پھر حق تعالی شان فرماتے ہیں قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں گے. اب جنت ان کے لیے سجائی جاتی ہے. جس طرح گھر میں کوئی مہمان آتا ہے نا، ہم صفائی کرتے ہیں، گھر کو سجاتے ہیں، خاص اس کے لیے بستر بچھاتے ہیں، خاص بیڈ بچھاتے ہیں، خاص صوفے رکھتے ہیں تو خاص مہمان آنے والے. اس طرح جنت جو روزہ داروں کے لیے سجائی جاتی ہے، اس میں خوشبوئیں بکھیری جاتی ہیں. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان قریب ایسے یہ لوگ جو روزہ دار ہیں، یہ لوگ جو دنیا کی مشقتیں اٹھا رہے ہیں، یہ ان قریب یہ لوگ اب دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے ہٹا کر تیری طرف آنے والے ہیں. اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور وہ رمضان شریف میں ان برائیوں تک نہیں پہنچ سکتے جب جو غیر رمضان میں پہنچتے تھے. یعنی عام دنوں میں جو شیطان تنگ کرتا ہے وہ رمضان شریف میں اس کو قید کر دیا جاتا ہے. نمبر 5 یہ کہ رمضان شریف کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ شب قدر، یہ شب مغفرت جو سی ہے جو آخری رات میں مغفرت کی جاتی ہے یہ شب قدر ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے. فرمایا نہیں بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دی جاتی ہے. یہ شب قدر اور الگ چیز ہے. اور آخری جو سی چاند رات جس کو ہم کہتے ہیں، چاند رات والے دن جو اللہ پاک جل شانہ پورے مہینے میں جتنے رمضان شریف کے اندر اللہ جل شانہ نے قیدی چھوڑے ہوتے ہیں آخری اس رات کو ایک دن میں چھوڑ دیے جاتے ہیں. اور جتنے لوگ روزہ پابندی سے رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر رکھتے ہیں، اللہ جل شانہ اس رات میں مغفرت کر دیتے ہیں، سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں. بعض اوقات انسان ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گناہ ہو جاتے ہیں، انسان کو پتہ نہیں چلتا، اللہ جل شانہ ان گناہوں سے معافی عطا فرما دیتے ہیں. بڑے گناہ جو آدمی جان بوجھ کر کرتا ہے اس کے لیے توبہ ضروری ہے. جو آدمی رمضان شریف میں توبہ کرتا ہے اس میں جلدی توبہ قبول ہوتی ہے. ویسے بھی جلدی تو ہو جاتی ہے لیکن اخلاص جو سا وہ شرط ہے کہ انسان توبہ اس نیت کے ساتھ کرے کہ میں دوبارہ کوئی گناہ نہیں کروں گا. یہ نہیں کہ ابھی میں معافی مانگ رہا ہوں، رمضان شریف گزرنے کے بعد پھر وہ کام شروع کر دوں گا، ایسا نہیں. ایسے تو اس کو توبہ نہیں کہتے. تو توبہ اس کو کہتے ہیں کہ جو آدمی اللہ جل شانہ سے معافی مانگے اور اس نیت سے معافی مانگے کہ آج میں یہ گناہ جو مجھ سے ہوگی آج تک ہوگی، آج کے بعد انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کروں گا. جو آدمی سچے دل سے نیت کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں. کیا خیال توبہ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ ہاں جی کب کرنی چاہیے؟ ہاں جو سب سے پہلے سانس ہمارے ابھی چل رہے ہیں اس میں کر لیں، کیا پتہ اگلا سانس آئے کہ نہ آئے. تو جو آدمی اس میں
توبہ کر لے گا مرنے سے پہلے پہلے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی توبہ کر کے دنیا سے آتا ہے پاک صاف ہو کر، جیسے ماں نے ابھی پیدا کیا ہو بالکل صاف ستھرا ہو کر جنت میں چلا جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں جی، تو اللہ جل شانہ ہر موقع ڈھونڈتے ہیں کہ انسان کو معاف فرمائے، موقع ڈھونڈتے ہیں انسان کو معاف فرمائے، لیکن انسان ہے کہ اللہ جل شانہ دور جاتا ہے دور جاتا ہے دور جاتا ہے، اور ہمیں دین جو ہے ہمیں اس کو ہم اپنا نہیں سمجھتے، دین سمجھتے ہیں شاید روزہ نیک لوگ رکھیں گے، ہاں جی نماز فلاں نیک آدمی پڑھیں گے، کوئی حاجی صاحب پڑھیں گے، کوئی مولوی صاحب پڑھیں گے، وہ نیک لوگ نماز پڑھیں گے، دعا ہماری قبول ہوتی نہیں ہے، نیک لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ کی ولیوں کی دعا قبول ہوتی ہے، ہماری نہیں قبول، ایسی بات نہیں۔ ہر آدمی دین کو اپنا سمجھے کہ دین میرا ہے، دین کس کا جی؟ صحابہ نے دین کو اپنا سمجھا، سارے کامیاب ہو گئے، ہم بھی دین کو اپنا سمجھیں گے انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، کیا خیال ہے؟ کریں گے انشاءاللہ؟ نماز کس کی ہے؟ ہاں حاجی صاحب کی ہے، مولوی صاحب کی ہے؟ ہاں جی نماز ہماری ہے، نماز کس کی ہے؟ نماز ہماری ہے۔ اچھا اخلاق کس کا ہے؟ ہمارا ہے۔ ہاں جی اچھا اخلاق اس وقت پتہ چلتا ہے جب روزہ رکھا ہو، ہاں جی نسوار کی طلب بھی ہو رہی ہو، عصر کا ٹائم ہو اور ایکسیڈنٹ میں اس میں پھنسا ہو، رش کے اندر پھنسا ہو، ہاں جی آگے سے موٹر سائیکل مار رہا ہو، پیچھے سے مار رہا ہو، اس وقت پتہ چلتا ہے ہاں بھی صبر کس چیز کا نام ہے، کیا خیال ہے؟ اس وقت گالی نہ دیں، پیار سے محبت سے خیر کوئی بات نہیں آپ گزرتے ہیں، میں تھوڑا لیٹ چلے جاؤں کوئی بات، ہاں جی اس وقت پتہ چلتا ہے صبر کس چیز کا نام ہے۔ ہاں اس وقت ہم ان سے باہر سے کوئی مخلوق تو نہیں آتی وہ شور شرابہ کرنے لڑائی کرنے والے، ہم ہی کرتے ہیں نا، ہم کیوں مارے پیچھوں وہاں ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں، باقی وہ نہیں دیکھتے، ہم اپنے ضد پہ ہٹ جاتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے موٹر سائیکل ایسا کھڑا کر لیں گے، گاڑی کھڑی کر لیں گے، بس ٹھیک ہے جو ہوتا ہے وہ دیکھا رہے، سب کو تکلیف ہوتی رہے، لیکن ہم جو ان سے اس سے اپنا بدلہ پورا لیں پہلے، اس نے مارا تو مارا کیوں؟ اللہ کی جان ان کی تھوڑا ہی مارا، تو کیا خیال ہے صبر کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ ہاں اسی طرح جب دن کا ٹائم کچھ کھانے پینے کا دل کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اس وقت ہم صبر کرتے ہیں، ابھی نہیں کھانا روزہ کھلے گا تب کھائیں گے، اس کو بھی صبر کہتے ہیں۔ ہاں جی اللہ کے سامنے اس کو اپنا صبر دکھائیں۔ اسی طرح جب کوئی بات کرتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کے بارے میں برائی بیان کرتا ہے تو ہم کیا کریں؟ اس بات وہاں سے اٹھ جائیں، اس بات کو چھوڑ دیں، تو اس کو بھی صبر کہتے ہیں۔ دل کرتا ہے ہم بھی بات کریں، ہاں بھی فلانا وزیر اعظم بن گیا، فلانا وزیر اعظم اتر گیا، فلانا وزیر اعلیٰ بن گیا، دل ہمارا بھی دل کرتا ہے بات کرنے کا، لیکن کیا کریں؟ اس کو چھوڑ دیں، کیا کریں؟ اس بات کو چھوڑ دیں، کوئی نیکی کی بات کریں تو ٹھیک ہے، نہیں تو خاموشی سے اپنا بیٹھ کر اللہ رکھنا، اس کو بھی صبر کہتے ہیں۔ اس بات کو چھوڑ دیں، غیبت والی بات کو چھوڑ دیں تاکہ ہمارا روزہ سب وہ پورا ہو جائے، نہیں تو اگر ہم نے بات شروع کر دی اس کے ساتھ بات شروع کر دی پھر کیا ہوگا؟ ادھر کی بات ادھر کی بات کوئی سچ ہوگا کوئی جھوٹ ہوگا، کرتے کرتے ہمارا روزہ ستیہ ناش ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے بعض روزہ دار ایسے ہیں جن کو بھوک کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، کوئی ثواب نہیں ملتا، کچھ نہیں ملتا، صرف ان کو بھوک ملتی ہے، سارے دن بھوکے بیٹھے رہے بس ٹھیک ہے۔ ہمارا روزہ ایسا نہ ہو، روزہ ہو پورا روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو، آنکھ کا بھی روزہ ہو، کان کا بھی روزہ ہو، چلنے کا بھی اور ہاتھوں کا بھی، ہر چیز کا روزہ ہو، ہر چیز ہمیں برائی سے روکے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں نا اللہ اکبر کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، ہر چیز کو حرام کرتے ہیں، اب حلال چیز ہمارے پاس پڑی ہو ہم نہیں کھاتے، کیوں بھی نماز میں کھانا منع ہے۔ اسی طرح باقی کام چھوڑ، جو حلال کام جو ہوتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، سلام کرنا وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، یہ نماز پڑھے۔ اسی طرح رمضان شریف کے اندر بہت سی حلال چیزیں ہوتی ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں، ہم اپنے آپ کو رمضان شریف کے مہینے میں اتنا پابند کر لیں کہ پورا سال ہمارے اوپر وہی کیفیت رہے کہ ہم ہماری زبان سے جھوٹ نہ نکلے، ہماری زبان سے غیبت نہ نکلے، ہماری زبان سے کوئی بہتان نہ نکلے، آج کسی کے لیے گالی نہ نکلے، جو آدمی گالی دیتا ہے قبر میں ایک بچھو اس کے لیے تیار بیٹھا ہوا، ہاں جی سوچیں ہم کتنی گالیاں دیتے ہیں، تو کیا خیال ہے کرنا چاہیے توبہ کرنی چاہیے؟ ہاں انشاءاللہ میں بھی توبہ کرتا ہوں، ہم سب مل کے انشاءاللہ توبہ، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں پورا سال اسی طرح رمضان شریف کی طرح برکتوں والا ہماری زندگی برکتوں والی بنا دے، انشاءاللہ کرتے ہیں جی اللہ پاک ہم کو توفیق نصیب فرمائے۔